لبنان پر اسرائیلی جاری صدر ٹرمپ نیتن یاہو پر سخت برہم۔ نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم کو پاگل قرار دے دیا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم کو ناشکرہ بھی کہا۔ بولے حملے جاری رکھے تو اسرائیل دنیا میں مزید تنہا ہو جائے گا۔ میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے، میں تمہاری کھال بچا رہا ہوں۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی حملے خطے میں امن کی کوششوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب۔ اسرائیل اور حزب اللہ میں جنگ بندی کرا دی، امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، نیتن یاہو سے کال پر نتیجہ خیز بات ہوئی، اعلیٰ سطح نمائندوں کے ذریعے حزب اللہ سے بھی اچھی بات چیت ہوئی۔ حزب اللہ نے فائر بندی کی یقین دہانی کرائی۔ اسرائیل بھی حزب اللہ پر حملہ نہیں کرے گا۔ اب اسرائیل کا کوئی فوجی دستہ بیروت نہیں جائے گا۔ اسرائیل کے جو بھی فوجی دستے راستے میں تھے وہ واپس لوٹ گئے۔ ایران کے ساتھ بات چیت تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے NBC نیوز کو بتایا، ایران کی جانب سے مذاکرات کی معطلی کا کوئی پیغام نہیں ملا۔ ایرانی حکام نے اس بارے میں مطلع نہیں کیا۔ بات چیت معطل ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم وہاں بم گرانا شروع کر دیں گے۔ ہم اپنی ناکہ بندی برقرار رکھیں گے۔ ایرانی لڑنے سے زیادہ اچھے مذاکرات کا وہ بات نہیں کرنا چاہتے تو میں بھی نہیں کرنا چاہتا۔ لبنان اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر ایران کا سخت ردعمل۔ تہران نے احتجاجاً امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ روک دیا۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ، تسنیم نیوز کے مطابق ایرانی حکام نے غزہ اور لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے مقبوضہ لبنانی علاقوں سے اسرائیل کے مکمل انخلا کا مطالبہ کر دیا۔ ایرانی حکام کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں مذاکرات کا کوئی امکان نہیں۔ ایرانی حکام نے کہا، آبِ ہرمز مکمل بند کرنے اور باب المندب سمیت دیگر تمام محاذ فعال کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کر دیا، جنگ بندی تمام محاذوں پر ہے، لبنان بھی شامل۔ کسی ایک محاذ پر خلاف ورزی کو تمام محاذوں پر جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ نتائج کی تمام تر ذمہ داری امریکہ اور اسرائیل پر ہوگی۔ ایران کی شمالی اسرائیل کے رہائشیوں کو وارننگ، گھر فوری خالی کرنے کا مشورہ۔ کہا، اسرائیل نے بیروت کے جنوبی مضافات پر حملہ کیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران کی پاکستان سے سفارت کی کوشش جاری رکھنے کی درخواست۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا، اسحاق ڈار نے موجودہ صورتحال پر پاکستان کی گہری تشویش سے آگاہ کیا، جنگ بندی برقرار رکھنے اور مفاہمت کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا، جنگ بندی کے تسلسل خطے میں مزید کشیدگی اور بحران سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ آبِ ہرمز ایرانی افواج کی کوارڈینیشن کے ساتھ تجارتی جہازوں کے لیے کھلا ہے۔ ایرانی صدر کی جاپانی وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ مسعود پزشکیان نے کہا، آبِ ہرمز میں جہاز رانی کی بحالی کے لیے تیار ہے۔ اصل مسئلہ امریکہ کی جانب سے ایرانی جہاز رانی اور تجارت پر پابندیاں اور رکاوٹیں ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صدر پزشکیان نے یقین دہانی کرائی کہ جاپانی جہازوں کو راستہ فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ امریکی فوج کے ایران کے ریڈار اور ڈرون کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز پر حملے۔ سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملے ہفتے اور اتوار کو گورک اور جزیرہ قشم پر کیے گئے۔ امریکی جنگی طیاروں نے ایران کے فضائی دفاعی نظام، زمینی کنٹرول اسٹیشن اور خودکش حملہ آور ڈرونز کو تباہ کر دیا، جو علاقائی سمندری راستوں سے گزرنے والی بحری جہازوں کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ امریکی فوج کے مطابق ایران کے حملے میں ایک امریکی MQ-1 ڈرون بین الاقوامی فضائی حدود میں تباہ ہوا، جس کے جواب میں حملے کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کا ایران پر حملوں میں استعمال ہونے والے امریکی اڈے پر حملہ۔ پاسداران انقلاب کہتے ہیں اس فضائی اڈے پر حملہ کیا جس سے امریکہ نے ایرانی ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور پر حملے کیے استعمال کیا تھا۔ حملے کے دوران مقررہ اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ امریکی فوج کا کویت میں ایرانی میزائل حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ کویت کی اپنی سرزمین پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ کویتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے اپنی سلامتی کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ حملے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کویتی وزارت خارجہ نے لبنان میں اسرائیلی پیش قدمی کی بھی شدید مذمت کی۔ خلیج تعاون کونسل کی کویت پر ایرانی حملے کی شدید مذمت۔ GCC سیکرٹری جنرل جاسم محمد
نے کہا کہ ایسے حملے امن و امان کی کوششوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بین الاقوامی برادری اور سلامتی کونسل نوٹس دے۔ نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے خطے میں امن کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی یورپی یونین کی نمائندہ قیہ کلاس سے گفتگو۔ امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کی بھرپور حمایت پر یورپی قیادت سے تشکر کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان یورپی یونین کے ساتھ کثیر الجہتی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ تجارت، موسمیاتی تبدیلی سمیت اہم شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کا عزم دہرایا۔ شہباز شریف نے مضبوط تجارتی تعلقات کے فروغ میں جی ایس پی پلس کی اہمیت اجاگر کی۔ قیہ کلاس نے پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک روابط کے فروغ میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ قیہ کلاس نے فیلڈ مارشل سعید عاصم منی سے بھی ملاقات کی۔ دورے کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا۔ پاکستان خطے میں امن، سفارتکاری اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے کوشاں ہیں۔ نائب وزیر اعظم ساکھدار کی یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ قیہ کلاس کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس۔ کہا مقبوضہ کشمیر تنازع کا مستقل حل کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے۔ افغان سرزمین سے دہشت گرد عناصر کی کارروائیاں ہماری سلامتی کے لیے تشویش کا باعث ہیں۔ قیہ کلاس نے امریکہ ایران تنازع میں پاکستان کی ثالثی کوششوں کو سراہا۔ کہا مستقل جنگ بندی اور سفارتی مذاکرات کا تسلسل ناگزیر ہے۔ پاک بھارت کشیدگی خطے میں مزید عدم استحکام کا باعث بن سکتی ہے۔ پاکستان کو عالمی قوانین کے مطابق اپنی خود مختاری اور عوام کے دفاع کا حق حاصل ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان آٹھویں اسٹریٹجک مذاکرات، تجارت، سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق۔ آپ نے الیکشن میں نکلنا ہے اور ووٹ دے کر فارم 45 ساتھ لانا ہے۔ فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، فارم 47 کا بندوبست میں کروں گا۔ کبھی درخواست نہیں کی کہ فارم 47 سے حکومت دیں، کسی سے حمایت نہیں مانگی، نہ کبھی کہا سلیکٹ کیا جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ضلع شکر کی تحصیل گلاب پور کے انتخابی جلسے سے خطاب۔ کہا گلگت بلتستان میں الیکشن لڑنے والی تمام جماعتیں سب کچھ اسلام آباد سے چلانا چاہتی ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے فیصلے وہاں کے عوام کریں۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے جو حقوق باقی صوبوں کو دلوائے وہ گلگت بلتستان کو بھی دلوائیں گے۔ آئینی ترمیم ہونی ہے تو اس میں گلگت بلتستان کے عوام کو حقوق دلانا بہت ضروری ہے۔ اگر توجہ دی جائے سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے انفراسٹرکچر چاہیے۔ NFC کے اندر شیئر ملنا چاہیے گلگت بلتستان کو بھی اور جموں کشمیر کو بھی۔ نون لیگ کے صدر میاں نواز شریف آج گلگت بلتستان کا دورہ کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے NOC جاری کر دی۔ سابق وزیر اعظم کو ضابط اخلاق پر عمل درآمد کی ہدایت۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیع کہتے ہیں ہماری حکومت نہ ہٹائی جاتی تو ملک میں ترقی کی رفتار مزید تیز ہوتی۔ اسکردو میں جلسے عام سے خطاب۔ کہا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو NFC ایوارڈ میں حصہ ملنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان میں ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا۔ مناسب توجہ دی جائے تو گلگت بلتستان سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان بھی گلگت بلتستان میں متحرک۔ اسکردو میں ملاقاتیں، مختلف مقامات پر انتخابی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ مسلم لیگ قاف کے وفود گلگت اور اسکردو پہنچ گئے۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے مسلم لیگ کے دور حکومت میں گلگت بلتستان میں ترقی کا نیا باب رقم ہوا۔ ہمارا دور اقتدار میں خطے میں تعلیم اور صحت شعبوں میں نمایاں بہتری آئی۔ عوام کھوکھلے نعروں کے بجائے مخلصانہ کارکردگی کی بنیاد پر فیصلہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آزاد کشمیر سے متعلق وفاقی مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر رانا ثناء اللہ، شاہ غلام قادر، چودھری یاسین کی شرکت۔ وزراء نے بتایا ملاقات میں آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات پر غور کیا گیا۔
وزیراعظم کی ایکشن کمیٹی کے مطالبات پر عمل درآمد کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ آزاد کشمیر اسمبلی کی 12 مہاجر نشستوں سے متعلق آئینی اور قانونی امور پر غور۔ آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے لیے 3 جون کو آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی۔ مہاجرین نشستوں سے متعلق فیصلہ اتفاق رائے آئینی تقاضوں کو مد نظر رکھ کر ہوگا۔ IMF کا آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیکس رعایت مزید کم کرنے کا مطالبہ۔ حکومت کا 30 جون کے بعد ٹیکس چھوٹ میں مزید توسیع نہ دینے کا فیصلہ۔ سابق پاٹا اور پاٹا کے رہائشی افراد کمپنیز پر 1 جولائی سے عام ٹیکس قوانین لاگو ہونے کا امکان۔ ذرائع نے بتایا حکومت نے بجٹ میں ٹیکس استثنا ختم کر کے محصولات اکٹھے کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ بجٹ میں ٹیکس چھوٹ رعایتیں مزید کم کرنے سے 40 ارب روپے حاصل ہونے کا امکان۔ حکومت بجٹ میں ٹیکسز کی شرح میں کمی لائے، بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات سستی کرے۔ کاروباری برادری نے برآمدات میں اضافے کے لیے پیداواری لاگت میں کمی کا مطالبہ کیا۔ ایکسپورٹرز کا کہنا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے پاکستان خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں سب سے مہنگا ملک بن چکا ہے، جس کی وجہ سے ایکسپورٹ میں کمی ہو رہی ہے۔ تاجروں کا بند صنعتوں کی بحالی کے لیے خصوصی پیکج کا مطالبہ۔